اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث ثقلین جس کا آج ہمارا دوسری نشست ہے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں حدیث ثقلین کے بارے میں کچھ گزارشات کی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ حدیث کتب صحاح میں کن کن مقامات پر کن کن کتب میں وارد ہوئی ہے اور محدثین اسلام کا اس حدیث کے بارے میں کیا نظریہ ہے اور خود امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ آج ہم اس حدیث مقدس کے مقام اور کے بیان میں کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ یہ حدیث کہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر ارشاد فرمائی۔ تو امام ابن حجر مکی وہ فرماتے ہیں کہ اپنی صواعق المحرقہ میں اس کے صفحہ نمبر 150 پر وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اور بعض نے اسے مرض موت کے موقع پر بھی فرمایا ہے، اور زیادہ تر اتفاق اسی بات پر ہے کہ چونکہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمائی۔ چونکہ اس سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایتینی قلما وقرطاسا اکتب لکم لن تضلوا بعدی ابدا، اے میرے امتیو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، اے میرے صحابہ، مجھے کاغذ قلم دوات دو تاکہ میں تمہیں لکھ کر دوں اکتب لکم لن تضلوا بعدی ابدا، تاکہ تم میرے بعد قیامت تک کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور اسی حدیث مقدس میں اسی بات کا وضاحت موجود ہے، ان تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم دونوں سے تمسک رکھو گے میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا بعدی ابدا حتی یردا علی الحوض، حتیٰ کہ یہ دونوں قرآن اور اہل بیت قیامت کے دن حوض کوثر پر تمہیں میرے پاس لائیں گے۔ تو گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں کہ مجھے کاغذ قلم دوات دو تاکہ میں لکھ دوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اس کی وضاحت اس حدیث میں فرمائی ہے، اور امام ابن حجر مکی نے بھی اس کو یوں ہی لکھا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم سلسلہ گفتگو میں اس حدیث پر مزید گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔